السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات کھانے پینے کے بعد فرعون گہری نیند میں سو گیا۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور رات کا گھنا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ یہ سنہرا موقع دیکھتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی احتیاط سے اٹھی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ پورے اخلاص اور دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہی۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے رب العالمین، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب تیرے ہی رضامندی سے ہو رہا ہے، تیری مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے مالک، میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما، وہ نادانی میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور توکل کے ساتھ معصوم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے دل کو پاک کر اس میں سمجھداری پیدا کر دے، اور ان کے غلط فہمیوں اور گمراہ ہے تو اسے ایسا علم عطا کر جو اس کی آنکھیں کھول دے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس کرا دے۔ ہم سب تیری مخلوق ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے لیے اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ رو رو کر اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی، لیکن تبھی ان کا یہ رونا فرعون کے کانوں تک پہنچ گیا۔ فرعون جاگ گیا اور اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریادیں کچھ الفاظ سن لی۔ ان کی اس طرح کی عبادت اور اللہ سے مدد مانگتا دیکھ فرعون غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے سے حضرت آسیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے آسیہ، اب تو تم حد سے آگے بڑھ چکی ہو۔ تم میری دی ہوئی روٹی کھاتی ہو، میرے دیے ہوئے کپڑے پہنتی ہو، میرے ہی محل میں رہتی ہو، پھر بھی میری عبادت چھوڑ کر کسی اور خدا کی عبادت کرتی ہو۔ میں نے تمہیں بار بار آگاہ کیا تھا، لیکن تم نے میری کسی بات کی قدر نہیں کی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی اور عزت سے بھرے لہجے میں کہا، اے میرے شوہر، میں آپ کی ایک فرما بردار بیوی ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور ہمیشہ آپ کے لیے بھلائی کی دعا مانگوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سلامت رکھے۔ میں کبھی بھی آپ کا نقصان یا بربادی نہیں چاہتی۔ فرعون غصے سے بولا، آسیہ، تجھے تمہاری یہ باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تمہارے اس رویے سے بے حد ناخوش ہوں اور اب اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میری آخری چیتاونی ہے، ساودھان ہو جاؤ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آئندہ تمہارے منہ سے موسیٰ کے خدا کا نام نہ سنائی دے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر، آپ مصر کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ یہاں کی عام جنتا آپ کے حکموں کو مانتی ہے۔ طاقت اور عقل میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کیوں ایسی نادانی بھری باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا سچا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، پھر بھی آپ کیوں اپنے آپ کو خدا کہنے کی ضد کر رہے ہیں؟ اگر سچ میں آپ خدا ہوتے تو کیا ایک چھوٹا سا مچھر، مکھی یا کوئی معمولی سی مخلوق بنا سکتے ہیں؟ جب آپ ایک ذرا سا کیڑا بھی پیدا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سورج
چاند، ستارے، اونچے پہاڑ، درخت، سب کچھ اللہ کی قدرت سے بنا ہے۔ آپ ان میں سے کیا ایک بھی چیز بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کس دلیل پر آپ اپنے آپ کو اللہ مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنی حکومت اور طاقت کے سہارے یہ ناجائز دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ خدا ہیں، لیکن سچ بتائیں، کیا میری یہ بات صحیح نہیں ہے؟ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر غصے سے دہاڑ پڑا اور کہنے لگا، اے دھوکے باز عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے باتیں کرنے کی؟ تم اتنی بڑی جرأت کیسے کر سکتی ہو؟ تم مجھ سے سوال کر رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا قانون کتنا سخت اور بے رحم ہے؟ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ تم اور موسیٰ دونوں مل کر میرے خلاف سازش رچ رہے ہو۔ تم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، مجھے خدا ماننے سے انکار کرنا۔ تم میری بیوی ہوتے ہوئے بھی میرے قانون کو ٹھکرا رہی ہو اور میری توہین کرنے کی جرأت کر رہی ہو۔ تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اب تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کان کھول کر سن لو، میرے خلاف سازش کرنے والوں کی صرف ایک ہی سزا ہوتی ہے، وہ ہے موت۔ اب میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر فرعون اس دن کے لیے وہاں سے غصے میں نکل گیا۔ لیکن اسی دوران ایک اہم گھٹنا گھٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے باورچی کابو کو قتل کر دیا اور پھر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر جگہ تلاش کروایا، لیکن ان کا کوئی خبر نہیں ملا۔ کافی کوششوں کے باوجود جب انہیں ڈھونڈا نہیں جا سکا تو فرعون پریشان اور بے چین ہو گیا۔ اس رات فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹ کر محل سے باہر نکال گیا تھا۔ اس کے بعد کئی دن بیت گئے، لیکن فرعون محل میں واپس نہیں گیا۔ پھر ایک دن فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا، اے آسیہ، اس دن میں تمہاری باتیں سن کر غصے میں آ گیا تھا اور تمہیں چیتونی دے کر چلا گیا تھا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ مجھے اس طرح تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے میں شرمندہ اور دکھی ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر، اس میں شرمندہ ہونے یا دکھی ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آپ میرے شوہر ہیں اور مجھے ڈانٹنے کا حق صرف آپ کو ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ایمان اور میرے اصول کو کسی بھی دھمکی سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میرا سہارا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ٹھیک ہے، مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، سچ سچ بتاؤ، موسیٰ اب کہاں ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نہیں جانتی، آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ کہاں ہے۔ مجھے ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ کیا ان کو کوئی پریشانی ہے؟ فرعون نے کہا، نہیں، میری یا میری فوج کی وجہ سے موسیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں سے موسیٰ کہیں مل نہیں رہا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، دیکھیں، موسیٰ اب ایک سمجھدار اور بالغ انسان بن چکے ہیں۔ ان کا علم اور سمجھ بہت بڑھ چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ فرعون نے کہا، کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ اگر وہ مجھے بتاتے تو کیا میں انہیں مار ڈالتا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے۔ فرعون نے کہا،
میرا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو کر بھی مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ مصر کے سارے لوگ مجھے خدا مان چکے ہیں، مگر تم نے اب تک مجھے خدا نہیں مانا۔ میں ہی اس سرزمین کا بادشاہ ہوں اور مجھے ہر ظلم اور انصاف کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دن پہلے موسیٰ نے میرے باورچی کابو کو قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگر میں اس کا حساب نہیں کروں گا تو میری قوم میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حضرت آسیہ نے فرمایا، اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اب تک کتنے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ہی اس جرم کا حساب کیا؟ آپ نے بس ایک جوتش کی بات پر یقین کر لیا اور ہزاروں معصوم بچوں کا قتل کر دیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ فرعون نے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ آج میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، لیکن آخر کار تم نے مجھے پھر سے غصہ دلا دیا۔ تم جان لو کہ میں اپنے الہی دعوے کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم خدا مان لو۔ اگر تم نے مجھے خدا نہیں مانا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ حضرت آسیہ نے کہا، میں بھی آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میں اس رب العالمین کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مان سکتی۔ میں صرف اسی کی عبادت کرتی ہوں اور وہی میرا خدا ہے۔ اس لیے آپ بھی اسی عظیم پروردگار اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیے اور اپنے خدائی دعوے کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ سن کر فرعون آج پھر غصے میں آ کر محل سے باہر نکل گیا۔ اب اس نے حضرت آسیہ کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا، اس لیے اس نے اپنے قریبی دوست حامان کو محل میں بلانے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد وہ شیطان حامان شاہی محل میں حاضر ہوا اور عرض کیا، جہاں اپنا کوئی نئی مصیبت آ گئی ہے۔ کیا فرعون نے کہا، حامان تم میرے بچپن کے دوست اور میرے وزیر اعظم ہو۔ آج تک مصر میں میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری ہی مشورے سے کیا ہے۔ حامان نے کہا، بالکل نہ، مجھے سب یاد ہے، لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ کھل کر بتائیے۔ فرعون نے دھیمی آواز میں کہا، اے میرے گھریلو معاملوں، میری بیوی آسیہ مجھے اللہ ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے اسے کئی بار دھمکایا، اس سے کنارہ کر لیا، لیکن سب ناکام رہا۔ وہ لا شریک اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور میری غیر موجودگی میں راتوں کو اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتی ہے۔ وہ روتی ہے، بدبداتی رہتی ہے، اور اب تو ہمارے منہ بولے بیٹے موسیٰ کو بھی اپنے راستے پر لگا لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ مجھ سے نصیحت کرتی ہے کہ میں اپنے جھوٹے الہی دعوے سے توبہ کر لوں اور لا شریک اللہ پر ایمان لے آؤں، ورنہ مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ دوست، یہ باتیں محل سے باہر کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اب اس باغی عورت کا کیا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کوئی ٹھوس اپائے بتاؤ۔ یہ سن کر حامان بولا، میری رائے میں بیگم صاحبہ کو قید کر لیا جائے۔ اگر عوام کے دلوں میں کوئی سوال اٹھے تو آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ میں فرعون ہوں، تمہارے معبود کا نظام ہوں، یا کوئی اور مسئلہ۔ میرے لیے کسی اپنے پرائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو بھی میرے حکم اور میرے اصولوں کے خلاف جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ حامان کی بات سن کر فرعون بولا، تمہاری بات صحیح ہے، اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا، لوگ یہی سمجھیں گے
کہ میں ایک انصاف پسند بادشاہ ہوں، اور دوسرا قید خانے کی شدید تکلیفوں میں رہ کر آسیہ کا ایمان بھی کمزور پڑ جائے گا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر مجھے اللہ ماننے پر تیار ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں آسیہ کہاں تک بھاگتی ہے۔ دوسرے دن فرعون کے خاص حکم سے حضرت آسیہ اور ان کے بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی وفادار وہ جنتی خاتون آج صرف اس جرم میں قید بنی تھی کہ اس نے فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت آسیہ کا ایمان کی پریکشا شروع ہو چکی تھی۔ فرعون نے ان کے لیے کھانا پانی بند کر دیا اور قید خانے کے پاس تڑی گلی لاشیں ڈال دی۔ ان لاشوں کی بدبو سے ماحول زہریلا بن چکا تھا، جس سے حضرت آسیہ اور ان کے بچے گھٹن محسوس کرنے لگے۔ جن بچوں کی عمر زیادہ تھی وہ اپنی ماں کی طرح ہر تکلیف کو خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی امی سے پوچھتے، امی کیا ہم حق کے راستے پر ہیں؟ حضرت آسیہ جواب دیتی، بالکل ہم حق کے راستے پر ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صبر رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایمان کی پریکشا یہی سے شروع ہوتی ہے اور جیت ہماری ہی ہوگی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہ شیطان حامان قید خانے میں آیا اور حضرت آسیہ سے بولا، بیگم صاحبہ، آپ اپنے شوہر فرعون کو خدا مان لیجئے، بس اتنا کر دیجئے، پھر دیکھیے یہ تمام تکلیفیں فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ کو دوبارہ شاہی محل کی آرام دہ زندگی مل جائے گی اور آپ پہلے کی طرح عزت اور عیش اور آرام میں رہ سکے گی۔ سوچئے، ایک طرف آپ کے لیے بادشاہی عزت، شان اور شوکت اور ہر نعمت موجود ہے، اور دوسری طرف یہ تکلیف، ذلت اور مصیبتیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سا راستہ اپنانا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، دیکھو، تم میرے شوہر کے بچپن کے دوست اور ان کے وزیر ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم ہر معاملے میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، لیکن حامان، تم اور میرا شوہر آج جس راستے پر چل پڑے ہو وہ صرف تباہی اور ہلاک کا راستہ ہے۔ میں اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں بھی حق دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو تم بھی اسے دیکھ سکتے تھے۔ آج تم مجھے دھمکا رہے ہو، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کس بات کا ڈر؟ موت کا۔ میں جانتی ہوں کہ ایک دن مجھے مرنا ہی ہے، لیکن یاد رکھو، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تب تمہاری اور فرعون کی طاقت کا مجھ پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر میں اپنے سچے مالک، اپنے مولا کے دربار میں رہوں گی۔ حامان حضرت آسیہ کو ڈرانے اور لالچ دینے آیا تھا تاکہ وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے، مگر اس کی ساری امیدیں ناکام ہو گئی۔ حضرت آسیہ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ جب حامان کو یقین ہو گیا کہ وہ انہیں اپنے راستے پر نہیں لا سکتا تو وہ مایوس ہو کر بجھا ہوا چہرہ لیے قید خانے سے باہر چلا گیا۔ لیکن قید میں رہنے کے باوجود حضرت آسیہ کے توحید کے جذبے میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اب ظلم اور جبر اپنے آخری مقام پر پہنچ چکا تھا، لیکن حضرت آسیہ ہر تکلیف کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن فرعون کو اپنی بیوی حضرت آسیہ کا پیار بھرا برتاؤ اور میٹھی باتیں یاد آئی۔
وہ سوچنے لگا، جس راستے پر میں چل پڑا ہوں اب اسے واپس لوٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آسیہ کم سے کم زبانی طور پر مجھے اللہ مان لیتی تو میں اسے چھوڑ دیتا، شاید اب وہ اپنی غلطی سمجھ چکی ہوگی۔ یہ سوچ کر فرعون نے ایک دن اپنے دوست حامان کو لے کر قید خانے کی اور رخ کیا۔ قید خانے پہنچ کر حامان نے حضرت آسیہ سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر فرعون آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے راستے اور ان کے اصولوں کو سویکار نہیں کر رہی ہو۔ آپ کے سامنے کئی بار منتیں کی گئی پر آپ نے انہیں نکارا۔ آخر کار آپ کے شوہر غصے میں آ کر آپ کو اور آپ کے بچوں کو قید خانے میں ڈالنے پر مجبور ہوئے، پھر بھی وہ آپ کو بھول نہیں پائے۔ آپ کے بنا ان کے کھانے، سونے اور ساری خوشیاں جیسے چلی گئی ہے، اس لیے وہ یہاں آئے ہیں تاکہ آپ سے کچھ بات کر سکے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے شوہر، جو شوہر اپنی طاقت اور سطح کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے مقام پر بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور جو اپنی بیوی اور بچوں کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، وہی آج ہمیں کھوجنے آئے ہیں۔ پر پھر بھی میں خوش ہوں کہ کم سے کم ہمیں دیکھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا، آسیہ، تم میری پہلی بیوی ہو اور تمہارے ساتھ ہی میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، پھر بھی میں نے تمہیں قید خانے میں کیوں بھیجا یہ بھی تم جانتی ہو۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم مجھے کم سے کم زبانی طور پر اللہ مان لو تو میں تمہیں ترنت آزاد کر دوں گا۔ فرعون کی یہ باتیں سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے بنا ڈرے کہا، دیکھیے، آپ فرعون ہو سکتے ہیں لیکن آپ اللہ نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی باقی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں، آپ کے بھی ماں باپ ہیں اور آپ کو بھی کھانا پانی اور نیند آتی ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ آپ کو اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کبھی اللہ نہیں مان سکتی۔ اگر میری جان بھی چلی جائے تو بھی میں یہ جھوٹی بات نہیں مان سکتی۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیجئے اور ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں خوشی خوشی اسے سویکار کر لوں گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کہتے تو یاد رکھیے کہ آپ کی طرف سے آخرت میں سخت سزا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت آسیہ کی یہ باتیں سن کر فرعون غصے سے بھر گیا اور اس نے کہا، حامان، اب یہ ہماری آخری کوشش تھی اور یہ صاف ہو گیا کہ یہ ہماری بات نہیں مانے گی۔ تم اعلان کر دو کہ کل کھلی جگہ پر اس دغاباز عورت کی سزا دی جائے گی اور یہ سزا بہت ہی سخت ہوگی۔ مصر والے دیکھیں گے کہ فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کرنے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ فرعون کی یہ باتیں سن کر حضرت آسیہ سمجھ گئی کہ اگلا دن ان کے لیے آخری دن ہوگا، اس لیے انہوں نے خود کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ رات گزر گئی اور صبح کا اجالا پھیل گیا۔ آج وہ دن تھا جب فیصلہ ہونا تھا۔ آج کھلے میدان میں فرعون کی عظیم بیوی، توحید پر ایمان رکھنے والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے معصوم بچوں کے لیے سخت انصاف کا دن تھا۔ انصاف دیکھنے کے لیے شہر کے ہر طرف کے لوگ، بچے، بڑے، عورتیں، مرد سب جمع ہو چکے تھے۔ حضرت آسیہ اور ان کے بچوں کی بندی بنا کر میدان میں لایا گیا۔ جیسے ہی وقت آیا،
فرعون اور اس کے وزیر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماحول انتہا سنگین تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ فرعون اب کیا حکم دیتا ہے۔ آخری بار حضرت آسیہ کے پاس جا کر فرعون نے کہا، آسیہ، ابھی بھی وقت ہے، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، کیا تم مجھے اللہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے خوف ہو کر جواب دیا، میں صرف اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں بھی آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ بھی میرے اللہ کو مان لیجئے۔ فرعون غصے سے کہا، آسیہ، تم کس کے سامنے کھڑی ہو کر یہ باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ حضرت آسیہ مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، آپ اور ہم ایک دونوں اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں۔ فرعون بولا، آسیہ، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم مجھے اللہ مان لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، ورنہ تمہاری موت یقیناً ہو کر رہے گی۔ حضرت آسیہ نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ سے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگتی، میں تو اپنے مولا کے دربار میں جانے کے لیے کب سے بےتاب ہوں۔ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ باتیں سن کر غصے سے آگ بھڑکنے لگا اور جھلار کو حکم دیا، جلدی سے اس نافرمان عورت کو بے رحمی سے قتل کر دو اور اسے مار کر جنگلی جانوروں کو کھلا دو۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگی۔ فرعون نے اپنے غلاموں کو ایک بڑے سے کڑاہی میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی کڑاہی میں تیل گرم کیا جانے لگا، کچھ ہی دیر میں تیل ابلنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معصوم بچے ڈرنے لگے اور اپنی امی سے پوچھنے لگے، امی، کیا ہمیں اس ابلتے تیل میں ڈال کر مارا جائے گا؟ کیا اسے ہمارے لیے ہی گرم کیا جا رہا ہے؟ حضرت آسیہ نے پیار سے اپنے بچوں کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، میرے پیارے بچوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہے اور ہم اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ دیکھو، جنت کے فرشتے ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے لیے جنت کے باغوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھ کر کہا، اگر ابھی بھی مجھے اللہ نہیں مانو گی تو تمہارے ساتھ تمہارے بچوں کو بھی اس ابلتے تیل میں ڈال دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے خوف ہو کر جواب دیا، اے فرعون، ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں، ہم تو اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہ سن کر فرعون کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، جلاد، اس بدنصیب عورت کے بچوں کو اس کے سامنے ہی ابلتے تیل میں ڈال دو۔ حکم ملتے ہی ایک ایک کر کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 6 معصوم بچوں کو اس ابلتے تیل میں پھینک دیا گیا۔ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کی ماں کا ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب صرف ایک معصوم بچہ بچا تھا۔ وہ ننھا بچہ اپنی ماں سے لپٹ گیا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ اب اس کی باری ہے۔ جلاد اسے ماں سے الگ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بچہ اپنی ماں سے چپک رہا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون خود آگے بڑھا۔ وہ معصوم بچہ یہ سوچ کر فرعون کی طرف بھاگا کہ شاید وہ اسے بچا لے گا، لیکن فرعون تو ایک لحاظ اور بے نیاز آدمی تھا۔ اس کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کو اٹھا لیا
اور بے دردی سے ابلتے تیل میں پھینک دیا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر ایمان کی روشنی برقرار رہی۔ فرعون غصے سے بولا، آسیہ، اب تمہاری باری ہے، میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنا خدا مان لو۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے خوف ہو کر جواب دیا، کبھی نہیں، میں تمہیں اپنا الہی کیسے مان سکتی ہوں؟ کوئی بھی عقل مند انسان تمہاری جانوروں جیسی حرکتیں دیکھ کر تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ تم ایک ظالم اور خونی حکمران ہو، جو کرنا ہے کر لو، مجھے اب اس دنیا میں جینے کی کوئی چاہ نہیں، میں تو بس اللہ کے دربار میں جانے کے لیے بے چین ہوں۔ فرعون کے دل میں اب خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ عورت زیادہ دیر تک زندہ رہی تو اس کی روشن ایمان کی باتیں لوگوں میں گمراہی پیدا کر دے گی۔ اس لیے اس نے جلاد کی طرف دیکھا اور حکم دیا، اے جلاد، دنیا کو دکھا دو کہ فرعون اپنے قانون پر کتنا سخت اور بے رحم ہے۔ لوگ جان لے کہ میں قانون کے معاملے میں اپنی بیوی تک کو نہیں چھوڑتا۔ جاؤ، اب دیر مت کرو، آسیہ کو سزا دو۔ پھر جلاد آگے بڑھا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے پسلیوں میں ہاتھ پیر اور ماتھے پر لوہے کی گرم سلاخیں سے باندھ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سخت سزا کے باوجود بس یہی کہتی رہی، اے میرے رحمت والے پروردگار، مجھے اس ظالم فرعون سے نجات عطا فرما اور اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے کہا، اب بتاؤ میں بڑا ہوں یا تمہارا اللہ؟ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے خوف ہو کر جواب دیا، میرا اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس پوری دنیا کا بس ایک ہی سچا مالک ہے اور وہ صرف اللہ تعالی ہے۔ آخرکار فرعون نے اپنا آخری حکم سنا دیا۔ اس نے جلاد سے کہا، اس باغی عورت کو جلتے ہوئے ابلتے تیل میں ڈال دو۔ فرعون کے حکم کے مطابق حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی ان کا جسم اس میں گرا، ان کی روح اس دنیا سے آزاد ہو کر اللہ رب العالمین کی مہمان بن گئی۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور حکومت کسی کام کی نہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے فرعون جیسے بڑی بادشاہت کو ٹھکرا دیا لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم چھوٹی چھوٹی دنیائی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو تو نہیں بیچ رہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر، ان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہمیشہ قیامت تک کی عورتوں اور مردوں کے لیے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے صبر اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔